जान है ये। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में आप सबको मरहबा कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। इस प्रोग्राम में हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ पहलुओं को डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें जो हमारे अमल की चीज़ें हैं उन पर अमल किया जाए। जो फ़ज़ाइल और मोजज़ात और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियात सुनते हैं तो दिल में मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। और क्यों ना हो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़साइस को बयान करना, सुनना, ये सब अल्लाह पाक की बारगाह में बहुत निहायत मकबूल अमल है। दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औलन नासि बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन, कि तुम में से कल बरोज़ क़यामत मेरे ज़्यादा नज़दीक वो होंगे जिन्होंने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक गुज़श्ता से पैवस्ता है और आज हम दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ग़िज़ाओं के बारे में सुनने की सादत हासिल करेंगे। चंद ग़िज़ाओं का ज़िक्र पिछले एपिसोड में हुआ था। आज मज़ीद वो ग़िज़ाएँ जिन्हें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया, उससे मुताल्लिक़ सुनेंगे और कुछ के बारे में जो तिब्बी फ़वाइद हैं वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बयान किए जाएंगे। नाज़रीन किराम, खजूर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी और अरब में उस ज़माने के अंदर खजूर का इस्तेमाल वैसे ही बहुत ज़्यादा था। चूँकि ये रेगिस्तानी इलाका था, सहराई इलाका था, यहाँ पर समुंदर या दरिया वग़ैरह नहीं थे, लिहाजा यहाँ पर वो दरख्त ज़्यादा पाए जाते थे, वो फल ज़्यादा पाए जाते थे कि जो कम पानी की मिक़दार में भी नशोनुमा पा सकते थे। तो खजूर का दरख्त भी उन्हीं दरख्तों में से है जो रेगिस्तान में, सहरा में, रेत के इलाके के अंदर आसानी के साथ पैदा हो जाता है और सस्टेन भी कर जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी निहायत ही सादा थी, बहुत ज़्यादा लग्जरीज़ को आपने नहीं अपनाया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि 40-40 दिन गुज़र जाते हमारे घर में ना चूल्हा जलता और ना ही दिया जलता। तो साइल ने पूछा तो फिर गुजारा कैसे होता था? तो इरशाद फरमाया कि 2 काली चीज़ों पर, यानी कि एक पानी और दूसरी खजूर। सुबहान अल्लाह, इस रिवायत में देखिए कितनी ज़बरदस्त सीरत का ये पहलू है कि मालिक कौनो मकां हैं, अल्लाह पाक ने जिन्हें 2 जहां के ख़जानों की कुंजियाँ अता फ़रमाई हैं। इतना कुछ होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़क्र को इख्तियार फरमाया, सादगी को इख्तियार फरमाया और इसके अंदर दर्स था उम्मत के लिए, उम्मत के गरीब अफराद के लिए। हमारे लिए ढारस है कि जब कभी मुश्किल आ जाए दीन की राह में या वैसे ही ज़िंदगी के अंदर, तो कभी भी अफसोस या नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार ही होना चाहिए। हम तो गुनाहगार हैं, उम्मती हैं, न जाने कितनी नाफरमानियाँ करते हैं। वो इमामुल अंबिया होकर भी 40-40 दिन तक घर में चूल्हा तक न जले और सिर्फ पानी और खजूर पर कनाअत हो। सुबहान अल्लाह, ये शान है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। और दूसरा ये भी मालूम हुआ कि मेरे आका की ग़िज़ा में खजूर का इस्तेमाल बकसरत पाया जाता था और खजूर की मुख्तलिफ़ अक़साम में से अजवा बिलखुसूस मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत मरगूब थी। इसलिए आज भी उशाक जब भी मदीना पाक हाज़िर होते हैं तो डिफरेंट खजूरें ख़रीदते हैं, तोहफ़े के लिए लाते हैं और जो साहिब हैसियत होते हैं वो अजवा कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आते हैं। अजवा फ़ी ज़माना दीगर खजूरों के मुकाबले में थोड़ी सी प्राइसी है, थोड़ी सी महंगी है, लेकिन उशाक मोहब्बत को अपने दिलों में लिए हुए कुछ न कुछ इसको
ज़रूर ख़रीदने की कोशिश करते हैं। आपसे भी जब हो सके मदीने पाक हाज़िरी हो तो अजवा खजूर ज़रूर खाइए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खजूरों में भी बहुत ज़्यादा महबूब व मरगूब थी। एक और बड़ा ही ज़बरदस्त फल है जिसको पीलू कहा जाता है। रिवायत में आता है कि हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में पीलू के फल देखे गए, तो हम उनमें से चुनने लगे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो काले हो गए हों उन्हें खाओ कि ये ज़्यादा लजीज होते हैं। फिर फरमाया कि जब मैं भी बकरियां चराता था तो पीलो के फल खाया करता था। सुभान अल्लाह। ये बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से मुयस्सर हो सकता है नाज़रीन में से बाज़ उस इलाके में रहते हों जहाँ पर ये पीलू का जो फल है वो आसानी के साथ और कसरत के साथ मुयस्सर हो। बहरहाल ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खाना साबित है। एक और बड़ा ही लजीज़ और मज़ेदार फल है जो नाज़रीन में से बहुत सौ की मरगूब ग़िज़ा हो सकता है। पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है और उस फल का नाम है अंगूर। जनाब, अंगूर की किस्में बहुत हैं और निहायत ही लजीज़ किस्म का ये फल है। ग़िज़ाइयत भी बहुत है, एनर्जी भी बहुत है, लज़्ज़त भी बहुत है, दिखने में खूबसूरत भी बहुत है। इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंगूर यानी कि ग्रेप्स तनावुल फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अंगूर को भी ये सादत मिली कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी ग़िज़ा के तौर पर अपनाया था। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खरबूजे के साथ तर खजूर को तनावुल फरमाया करते थे और इरशाद फरमाते कि खरबूजे की ठंडक खजूर की गर्मी को कम कर देगी। और ये वाकई दोनों की तासीरें मुख्तलिफ़ हैं और मुख्तलिफ़ फलों को मिलाकर खाना ये भी सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमें मालूम होता है। सुभान अल्लाह, क्या शान है, मेरे आका ने इन दो फलों को भी तनावुल फरमाया। मशरूबात की अगर बात की जाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत में लिखा है कि आप कभी दूध पीते और कभी दूध में पानी मिलाकर उसे तनावुल फरमाते, और कभी पानी में खजूर और किशमिश को मिक्स करके और उसके अंदर थोड़ी देर रखने के बाद उसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पिया करते थे। तो कभी सुन्नत की नीयत से चाहें तो इस मशरूब को भी आप पिएँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर सवाब मिलेगा। नाज़रीन, फलों में एक बड़ा ही रसीला और बड़ा ही लज्जत से भरपूर, एनर्जी से भरपूर फल जिसका नाम अनार है। सुभान अल्लाह। दुनिया भर में पसंद किया जाता है, मुख्तलिफ़ अक़साम का होता है, मुख्तलिफ़ साइज़ का होता है, लज्जतें भी इसकी मुख्तलिफ़ होती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाओं में, फलों में जब तज़किरा किया जाता है तो अनार का भी ज़िक्र मिलता है। बल्कि इसकी एक बरकत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाई कि जो भी अनार, उसके अंदर कहीं ना कहीं जन्नती अनार का दाना ज़रूर मौजूद होता है। सुभान अल्लाह। अनार खाइए और अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस बिशारत को पेश नज़र रखते हुए खाइए और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होइए। अनार देखने में भी बड़ा खूबसूरत है और इसका जो दरख्त होता है वो बड़ा ही खूबसूरत होता है। जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। इसका तो फल लगा हुआ वो भी बहुत नुमायाँ होता है। फिर इसके दरख्त पर मुख्तलिफ़ कलर के फूल भी होते हैं जो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़े का बाइस होते हैं। तो अनार और इसका दरख्त दोनों खूबसूरती का भी बाइस हैं और इसके अंदर जो एनर्जी है, जो इफ़ादियत है, वो भी बहुत ही लाजवाब है। नाज़रीन, अनार जो है ये दर्जनों किस्म का दुनिया में पाया जाता है और पाकिस्तान में भी इसकी जो है वो पैदावार होती है और बड़ा एक ज़बरदस्त हमारा ये फल है जो कि दुनिया में अपना एक मकाम रखता है। अनार के जो जायके हैं वो 3 तरह के होते हैं, या तो मीठा होता है, या फिर खट्टा होता है, या फिर खट्टा मीठा होता है। यानी कि 3 तरह के जायके इसमें
پائے جاتے ہیں اور تینوں طرح کے ذائقوں کے انار کا جو نتیجہ ہے، جو طبیعت پر اثر ہے، اور وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ وہ شاندار پھل ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 مقامات پر آیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس پھل کو ایک فضیلت حاصل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی انار کا ذکر ملتا ہے۔ ہم ان میں سے چند احادیث کا ذکر یہاں پر کرتے ہیں۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، تو جبریل امین آپ کی بارگاہ میں ایک برتن لے کر حاضر ہوئے، وہ خوش قسمت برتن جس کے اندر انار اور انگور تھے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کچھ تناول فرمایا۔ تو سبحان اللہ، آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تو جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو جہاں مختلف غذائیں اسپیشلٹی کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں، انہی میں سے ایک انار بھی ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہود میں سے کچھ لوگ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کر سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کیا جنت میں میوے بھی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، جنت میں میوے، کھجور اور انار ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جنت میں کیا اسی طرح کھائیں گے جس طرح دنیا میں کھائے جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جنت میں لوگ اسی طرح کھائیں گے جس طرح دنیا میں کھاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تناول فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، جنتی میووں کے ساتھ انار کا ذکر بطور خاص میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور روایت میں بھی انار کا ذکر بڑی خوبصورتی سے ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کو ملاحظہ کیا تو اس میں انار دیکھے جو کہ اس اونٹ کی مثل تھے جس پر پالان بندھا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، جنتی میووں کا جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہوگا، اور کچھ روایتوں میں ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ اور نومینیشن کے ساتھ کچھ پھلوں کا بطور خاص ذکر ملتا ہے، اور ان میں سے ایک انار بھی ہے کہ جنت میں جو انار ہوگا وہ اپنے سائز کے اعتبار سے بہت بڑا ہوگا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ انار ایک ایسا پھل ہے جو دنیا بھر کے اندر تقریباً تمام ہی اقوام میں پاپولر ہے، استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے ہر زمانے کے اندر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ انار کھاؤ اور اس کے دانے اس کے اندر موجود جھلی کے ساتھ کھاؤ کہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ یوں ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ انار کھاتے اور اس کو مکمل تناول فرماتے۔ آپ کی عادت تھی کہ کوئی بھی دانہ ترک نہ کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا درخت نہیں کہ جس میں پھل پیدا کرنے کے لیے کوئی دانہ جنت کا شامل نہ کیا گیا ہو، یعنی کہ اس انار کے درخت میں پھل کے پیدا کرنے میں جنتی دانے کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ کہیں یہ دانہ وہی جنتی نہ ہو، اس لیے میں ایک بھی دانہ ترک نہیں کرتا، بلکہ جب بھی انار کھاتا ہوں اس کے تمام دانے اہتمام کے ساتھ کھا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب کسی چیز کے بارے میں فضیلت یا کسی چیز کی برکت معلوم ہوتی تو اس پر کس قدر حریص ہوا کرتے تھے اور اس کو ضائع کرنے سے کتنا زیادہ دور رہا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی پھل کھائیں یا کوئی بھی غذا ہو تو اس کا ہر ذرہ، ہر دانہ ہمیں کھانا چاہیے۔ انار کے بارے میں تو بالخصوص روایات ہیں کہ اس کے اندر جنتی پھل کا دانہ موجود ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی غذا کے کس حصے میں برکت ہے ہمیں معلوم نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے غذا کا کچھ حصہ کھایا تو جو کھایا وہ بغیر برکت والا تھا یا کم برکت والا تھا، اور جو چھوڑ دیا، جو ضائع کر دیا، برکت اس کے اندر تھی یا زیادہ برکت اس کے اندر تھی، تو پھر ہم کس قدر محروم ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اچھی طرح سے کھانا کھائیں۔ دسترخوان پر اگر کھانے کے دوران کچھ ذرات گر جائیں، خواہ وہ
پھل کا کوئی دانہ ہو یا روٹی کا کوئی ٹکڑا ہو تو اسے ہمیں چن کر کھا لینا چاہیے۔ پلیٹ کے اندر بھی سالن ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ بھی حصہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہاں پر نکالتے وقت اگر ہم احتیاط کریں گے تو برتن کو صاف کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ بہت زیادہ سالن نکالنے کے بعد جب پیٹ بھر جاتا ہے تو عموماً چھوڑ دیا جاتا ہے اور بہت اس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اب وہ ضائع کر دیا جائے گا۔ تو اتنا نکالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں تاکہ برتن کو اچھی طرح سے آپ صاف کر سکیں، اور غذا کا ہر حصہ ہمارے جسم میں جانا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اگر رزق کی بے حرمتی کی جائے، اس کو ضائع کیا جائے، تو روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اگر رزق کی قدر نہ کی جائے تو پھر بے برکتی ہو جاتی ہے، انسان سے رزق کو پھیر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں کھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سلیقے کے ساتھ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی ذرہ، کوئی بھی دانہ غذا کا ہم سے ضائع ہرگز نہ ہو، ایسا اللہ پاک ہمیں ذہن نصیب فرمائے۔ انار کے بارے میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بڑا ہی شاندار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انار کو پھلوں کے درمیان وہ اہمیت حاصل ہے جیسا جبریل امین کو فرشتوں کے درمیان حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غذاؤں میں سرکے کا استعمال بھی بکثرت تھا۔ یہ ایک وہ غذا ہے جو کہ انگور سے اور کچھ دیگر پھلوں سے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ نہایت ہی موزوں اور طبیعت کو فرحت بخشنے والی یہ غذا ہے۔ قدیم زمانے سے، یعنی کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک ہر زمانے میں سرکے کا استعمال رہا۔ مختلف چیزوں سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ عربی کے اندر سرکے کو خلن کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو وینیگر کہا جاتا ہے۔ سرکے کا تذکرہ کئی روایتوں میں ملتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ کیا ہی خوب سالن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر گئے اور کھانے کے بارے میں پوچھا تو عرض کی گئی کہ سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ کیا ہی خوب سالن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کے بارے میں معلوم ہوا، تب سے مجھے سرکے سے محبت ہو گئی اور مجھے بھی یہ مرغوب ہو گیا۔ اس روایت کے جو راوی ہیں جن کا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ پتہ لگا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ مرغوب تھا، محبوب تھا، تب سے مجھے بھی سرکہ بہت اچھا لگنے لگا۔ دیکھیے دو صحابیوں کی یہاں پر کتنی خوبصورت جو ہے بات ہمیں معلوم ہوئی، جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی سے، ان کی سیرت سے، ان کے واقعات سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ دیکھیے دونوں نے سرکے کو پسند کرنے کی جو وجہ بتائی، وہ کیا بتائی کہ جب سے ہمیں پتہ لگا میرے آقا کو یہ پسند ہے تو ہمیں بھی یہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، کاش کے صحابہ کرام کے اس فیضان میں سے ہمیں بھی حصہ ملے اور ہر وہ چیز جسے میرے آقا نے پسند کیا ہم بھی اسے پسند کریں، اور ہر وہ چیز جسے میرے آقا نے ناپسند کیا ہم بھی اس سے ضرور نفرت کریں۔ سرکے سے متعلق ایک اور بڑی زبردست روایت ہے۔ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے تو دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، تو ارشاد فرمایا کہ دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹی، کھجور اور سرکہ موجود ہے۔ ارشاد فرمایا سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کی غذا رہا، اور پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر والے کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس روایت کا مفہوم سن کر کتنا ایک رغبت بڑھتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سرکے سے کس قدر محبت تھی۔ اور اس روایت میں تو یہ بھی پتہ لگا
نہ صرف میرے آقا نے اس کو پسند کیا بلکہ آپ سے پہلے نبیوں کی غذا میں بھی یہ شامل تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سرکہ کس قدر قدیم غذاؤں میں سے ایک غذا ہے۔ تو ہمارے کچن کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیا خوب ہو کہ سرکہ بھی موجود رہے اور اس نیت کے ساتھ موجود رہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھا، نبیوں کی غذا میں سے غذا تھا، اور جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر محتاج نہ ہوگا۔ اس برکت سے بھی ہمیں ضرور حصہ نصیب ہوگا۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے کئی پھلوں کا اور کئی غذاؤں کا تذکرہ سنا۔ تو یہ برکت والی غذائیں ہیں، محبت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہوا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان برکتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ البتہ آخر میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ اگر کسی شخص کو طبی طور پر کسی چیز سے پرہیز ہو یا کوئی پرابلم ہو تو وہ بہرحال اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے ہی اس کو استعمال کرے۔ اب یہ غذائیں اس زمانے کے اعتبار سے تھی، کس طرح سے کھایا جاتا تھا، وہاں پر اس زمانے کے جو افراد تھے، لوگ تھے، ان کے یہ موافق تھا، سب کے تھا، بعض کے تھا، جو بھی تھا۔ بہرحال ہمیں غذا کے معاملے میں یہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ البتہ اگر آپ کو کسی شے سے پرہیز نہیں ہے، آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اور وہ سنت سے ثابت ہے، تو اس نیت کے ساتھ اگر آپ اس کو کھائیں گے، اپنے کھانوں کا حصہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اچھی نیت پر ثواب بھی ملے گا اور اللہ پاک ہمیں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں، حلال میں برکت عطا فرمائے، حرام کے لقمے سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے، حلال کمانا، حلال کھانا، حلال جگہ پر خرچ کرنا ہمیں نصیب فرمائے، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، اور مرنے کے بعد جنت کی نعمتوں میں سے بھی اللہ پاک ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان